دنیا کی کوئی چیز اتنی پاک اور شفاف نہیں جتنا پاک وہ دل ہے جس پر اللہ کی محبت قابض ہے۔ سب کچھ چھوڑ کر اپنے رب پر اندھا اعتبار کر لے، یقین کر تیرا رب اپنے وعدوں کا بڑا سچا ہے۔ سب سے اچھی زندگی وہ بسر کرتے ہیں جو اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے اللہ کے سوا کسی اور پر بھروسہ نہیں کرتے۔ جب انسان اپنے رب پر اس قدر بھروسہ کر لیتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی بھی اس کی ضرورت پوری کرنے والا نہیں، تو اللہ بھی اپنے بندے کو مایوس نہیں لوٹاتا۔ کمسن بچے کا دل اس خالی زمین کی مانند ہوتا ہے جس زمین میں جو بیج ڈالا جائے وہ اسے قبول کر لیتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، گناہ گار لوگوں کی محفل میں شرکت کرنے والا اللہ کے عذاب سے محفوظ نہیں رہتا۔ ایسی محفل میں جہاں کھلم کھلا گناہ ہو، شامل ہونا ایمان کو ختم کر دیتا ہے۔ فضول چیزوں اور فضول باتوں کو چھوڑ دو، احمق اور بیوقوف لوگ تم سے خود بخود دور ہٹ جائیں گے۔ بدترین سچائی یہ ہے کہ انسان خود اپنی تعریف کرنے لگے، فخر کرنے سے بڑھ کر کوئی جہالت نہیں۔ آپ فرماتے ہیں، میں اپنے سے بڑوں کا احترام اس لیے کرتا ہوں کہ ان کے ثواب مجھ سے زیادہ ہیں، اور اپنے سے چھوٹوں کا احترام اس لیے کرتا ہوں کہ ان کے گناہ مجھ سے کم ہیں۔ بے چینیاں اور چھوٹی چھوٹی الجھنیں بڑھنے لگیں تو غور ضرور کرنا چاہیے، کہیں ہم نے چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرنا تو نہیں چھوڑ دیں، جیسے کسی دیے میں تیل ڈالنا، چڑیوں کو دانہ ڈالنا، کسی ضرورت مند کی تھوڑی مدد کرنا، کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، چپکے سے کسی ایسے کا مان رکھنا جسے تقاضا کرنا نہ آتا ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جنت کے علاوہ ہر نعمت حقیر اور جہنم کے مقابلے میں ہر مصیبت عافیت ہے۔ مومن وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہو۔ جو آدمی اللہ تعالی کے سامنے اپنی عاجزی ظاہر کرتا ہے تو دنیا داروں کی اونچی گردنیں اس کے سامنے ذلیل اور پست ہو جاتی ہیں۔ آگ خوش لکڑیوں کو اتنی تیزی سے نہیں جلاتی جتنی تیزی سے غیبت بندے کی نیکیاں ختم کر دیتی ہیں۔ لوگ دین میں علم کے اس طرح ضرورت مند ہیں جس طرح دنیا میں کھانے پینے کے ضرورت مند ہیں۔ جہالت ایک قسم کی موت ہے اور جاہل لوگ چلتی پھرتی لاشیں ہیں۔ محبت کیا ہے؟ ہر اس بات کو نظر انداز کر دینا جس سے تعلق ٹوٹ جانے کا ڈر ہو۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، وظیفہ صرف شکر کا کیا کرو کہ یا رب العالمین تیرا شکر ہے۔ جب کوئی دقت ہو تو الحمدللہ پڑھنا شروع کر دیا کرو، اللہ تعالی تکلیف دور کر دے گا۔ اللہ کی رحمت بندے کی تلاش میں رہتی ہے کہ کوئی موقع مل جائے، کوئی بہانہ مل جائے کہ بندے کو معافی دی جائے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، جو شخص بدی کو نہیں سمجھتا وہ نیکی کو نہیں سمجھ سکے گا، اس لیے کہ ایک چیز کو اس کی ضد ہی سے جانا جا سکتا ہے۔ دلوں میں بسنے والے تو پھولوں کے جیسے ہوتے ہیں، دنیا سے چلے بھی جائیں تو پیچھے یادوں کی خوشبو چھوڑ جاتے ہیں۔ تم اپنی ماں سے کبھی حساب نہ کرنا، ورنہ تم پر رزق کے سارے دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ کچھ لوگ نظر کی روشنی کی طرح ہوتے ہیں، وہ ساتھ ہو تو اندھیروں میں بھی راستے مل جاتے ہیں۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، چالاکی اور دھوکے کی فکر مت کرو۔ اگر کچھ لوگ تمہیں جال میں پھانسنے کی کوشش کرتے ہیں اور تمہیں تکلیف پہنچاتے ہیں تو اللہ بھی ان کو جال میں پھنسا رہا ہے۔
کنواں کھودنے والے کنویں میں گر جاتے ہیں۔ کوئی برا آدمی سزا پائے بغیر نہیں رہتا اور اچھائی جزا پائے بغیر نہیں ہوتی۔ حق پر یقین رکھو اور باقی جو ہوتا ہے ہونے دو۔ درختوں سے تعلق کا ہنر تو سیکھ لے انسان، جڑوں میں زخم لگتے ہیں ٹہنیاں سوکھ جاتی ہیں۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، والدین کی خدمت، استاد کا ادب، مانگنے والے اور یتیم کی دعا دل کے سکون کے ذریعے ہیں۔ یتیم کا مال کھانے والا 1000 یتیم خانے بنوائے سکون نہیں پائے گا۔ کسی چیز کو اور کسی شخص کو قبول کرنے سے پہلے جو مرضی تحقیق کر لیا کرو، مگر جب قبول کر لیا تو نبھا جانا ہی کمال ہے۔ اگر پیسے سے کسی کی خدمت کر سکتے ہو تو پیسے دے دو، اگر کچھ نہیں کر سکتے تو میٹھی زبان سے خدمت کر دو، یہ آپ کا دین ہے۔ ہر عمل کرنے والا جنت میں نہیں جاتا، ہر گناہ جہنم میں نہیں جاتا۔ عبادت غرور پیدا کرے تو مارے گئے برباد ہو گئے، گناہ عاجزی پیدا کر جائے تو شکر ہے بچ گئے۔ جو تکلیف دے گیا میں نے اس کو بھی تکلیف نہیں دینی۔ تم اس مقام پر پہنچ جاؤ، آپ کو اللہ کا قرب فوراً مل جائے گا۔ نیک آدمی کا مستقبل کبھی تاریک ہو ہی نہیں سکتا، چاہے دنیا سے سورج چلا ہی جائے۔ آپ فرماتے ہیں، جس انسان کو رونا نصیب ہو گیا وہ آدمی زندگی میں 1000 بار اپنے غم کا شکر گزار ہوگا کہ یا اللہ آپ نے مجھے پسند کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی پسندیدہ آدمی کے قریب ہونے کا نام درود ہے، جبکہ یہ محسوس ہو کہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہے۔ آپ فرماتے ہیں، ایک عام آدمی اپنی ذات کے لیے بھی باعث رحمت نہیں ہو سکتا، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے لیے باعث رحمت ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، یہ تیرا نفس بد یقین ہے جس نے نمرود کو بھی تباہ کیا، ایک پھاڑ کھانے والا بھیڑیا ہے، اپنے نفس کی ہمیشہ مخالفت کرتے رہو۔ کوشش کرنے کا آپ کو حق ہے مگر گلہ کرنے کا حق نہیں۔ اللہ سے اجر نہ مانگ کہ اجر تو مزدور مانگا کرتے ہیں، تو اللہ سے صرف اس کی رضا مانگ۔ اگر عشق زندہ ہو تو نفس کا اثر ختم ہو جاتا ہے، قریب ہو جانے سے جھگڑا ختم ہو جاتا ہے۔ جھگڑا تو دوری پیدا کرتی ہے، قرب تو خاموشی پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ کے دوستوں کے علاوہ دنیا کے باقی لوگ بچے کی طرح ہیں جو دنیا کے کھیل میں مگن ہیں۔ اگر تیرے خیال میں انصاف نہیں تو عمل میں انصاف ہو ہی نہیں سکتا۔ غافل کی آنکھ اس وقت کھلتی ہے جب وہ بند ہونے والی ہوتی ہے۔ بات ہی رہ جائے گی تاریخ میں، ورنہ اس دنیا میں جو آیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، آنسو صرف دل سخت ہونے کی وجہ سے خشک ہوتے ہیں، اور دل کا سخت ہونا صرف گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اعمال میں سے صرف اسی کو قبول فرماتے ہیں جو خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، اور جس عمل میں صرف اللہ تعالیٰ ہی کی خوشنودی مقصود ہو۔ بے شک جو شخص اللہ کی اطاعت اور اس کی نافرمانیوں پر اپنے نفس سے لڑتا ہے اور جہاد کرتا ہے، وہ اللہ کے نزدیک نیک شہید جیسا ہے۔ مسافر ہر بشر ہے، کوئی نہیں یہاں جاوداں، کب چھوڑ جائیں یہ جہاں کسی کو کیا خبر۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، دعا کی زنجیر کھٹکھٹانا بھی قرب ہے، دعا سے محروم ہونے والا اللہ سے محروم ہو گیا۔
دعاؤں کا آسرا چھن جائے تو سمجھو کہ عذاب شروع ہو چکا ہے۔ ہر خوشی کے اندر ایک غم ہے اور ہر مایوسی کے عالم میں امید جلوہ گر ہے۔ آپ فرماتے ہیں جب اللہ کہے کہ ابھی زندہ رہو تو ہم زندہ رہیں، اور جب وہ کہیں کہ اب واپس آنے کا وقت ہے تو ہم خوشی سے رخصت ہو جائیں۔ محبت کو پہچان لینے والا انسان ہر طرف حسن ہی حسن دیکھتا ہے۔ وہ ہنستا ہے بے سبب، روتا ہے بلا وجہ۔ محبت کی کائنات جلوہ محبوب کے سوا کچھ اور نہیں۔ نشہ کسی بھی چیز کا ہو انسان کو غلام بنا دیتا ہے۔ نیند زندگی کا ایک ایسا آئینہ ہے جس میں موت کا عکس دکھائی دیتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں شکر کرتا ہوں اس انسان کا جس نے مجھے آنسو دیے، کیونکہ یہ آنسو ہی مجھے اللہ کی بارگاہ کی جانب لے گئے۔ دعا یہ کرو کہ اے اللہ، جو کچھ تو نے دینا ہے بغیر مانگے دے دے، اور جو کچھ تو نے نہیں دینا وہ مانگنے کی توفیق ہی نہ دے۔ وہ آدمی جس کے لیے دنیا میں رہنا اور جانا برابر ہو وہ مومن ہے۔ جس قوم میں تعمیر، تعلیم اور صحت کے شعبے فائدہ بخش کاروبار بن جائیں، اسے دنیا کی کوئی طاقت تباہی سے نہیں بچا سکتی۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دوست وہ ہیں جو دوست کا ہاتھ اس کی پریشانی اور تنگی میں پکڑتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے اس شخص پر تعجب ہوتا ہے جو روز دیکھتا ہے کہ اس کی عمر اور سانس کم ہو رہی ہے اور وہ موت کے لیے تیاری نہیں کرتا۔ اگر صرف اللہ کو ماننا ہی سارا ایمان ہوتا تو شیطان بھی ایک مومن ہوتا۔ آہستہ آہستہ چلنا اور منزل تک پہنچنا دوڑنے اور راستے میں رہ جانے سے بہتر ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنے حصے کا کام کیے بغیر دعا پر بھروسہ کرنا بے وقوفی ہے، اور اپنی محنت پر بھروسہ کر کے دعا سے گریز کرنا تکبر ہے۔ ایک شخص امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا کہ فلاں شخص آپ کی برائی کرتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر تو سچا ہے تو چغل خور ہے، اور اگر جھوٹا ہے تو فاسق۔ اس بات پر وہ شخص شرمندہ ہو کر چلا گیا۔ مجھے ایسی صفت دے میرے مالک، کوئی پیاسا جو دیکھوں تو دریا ہو جاؤں۔ اگر بہترین فیصلہ چاہتے ہو تو سب کچھ اپنے اللہ پر چھوڑ دو۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں بڑی سے بڑی اور آسان بزرگی یہی ہے کہ ہمیں اللہ کا ہر فیصلہ منظور ہے۔ جب فضل ہو جاتا ہے تو ماں باپ راضی ہو جاتے ہیں، بیوی اور اولاد بھی راضی ہو جاتی ہیں، بلکہ سب راضی ہو جاتے ہیں۔ اس لیے فضل کی دعا مانگتے رہنا چاہیے، یعنی آپ خود راضی، جب خود راضی تو اللہ راضی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں دنیا کے لیے یہی عیب کافی ہے کہ اس میں وفا نہیں۔ انسان کا اپنے دشمن سے انتقام کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنی خوبیوں میں اضافہ کرے۔ 3 بڑے کام مشکل ہیں، ہر حالت میں اللہ کو یاد رکھنا، مال کے ذریعے اپنے بھائیوں کی مدد کرنا، اور لوگوں کے ساتھ خود سے انصاف کرنا۔ توبہ روح کا غسل ہے، جتنی بار کی جائے روح میں نکھار پیدا ہوتا ہے۔ جو تعلیم کی تلخیوں کو برداشت نہیں کر پاتا وہ جہالت کی ذلت میں باقی رہتا ہے۔ جو لوگوں سے کم آرزوئیں وابستہ رکھے اور ان سے بے نیاز ہو کر رہتا ہے، اللہ عز و جل اسے غنی اور بے نیاز کر دیتا ہے۔
حسد کرنے والا نفرت کرنے کا کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈ ہی لیتا ہے۔ جھوٹوں کی سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ ان کا سچ بھی جھوٹ سمجھا جاتا ہے۔ وہ شخص اپنی ذلت پر راضی ہوا جس نے دوسروں کے سامنے اپنی مشکلات ظاہر کی۔ جاہل اپنی کوتاہی کو نہیں جانتا اور اپنے خیرخواہ کی بات قبول نہیں کرتا۔ غصہ ایک قسم کی دیوانگی ہے، کیونکہ غصہ کرنے والا بعد میں شرمندہ ضرور ہوتا ہے، اور اگر وہ شرمندہ نہ ہو تو یقیناً وہ دیوانہ ہے۔ غصے سے ڈرو، کیونکہ یہ شیطان کے لشکروں میں سے ایک بڑا لشکر ہے۔ جس کے پاس عقل نہیں اس کے پاس ادب نہیں، جس کے پاس ہمت نہیں اس کے پاس کامیابی نہیں، اور جس کے پاس دین نہیں اس کے پاس حیا نہیں۔ جس شخص کو اپنے نفس کو درست کرنے کی ضرورت ہو، اس کو چاہیے کہ نفس کو خاموشی اور ادب کی لگام لگا دے اور نفس کو تقوی کی زرہ پہنا دے۔ یہی اس کے مطمئنہ بننے اور اللہ تعالی تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ عزت در حقیقت وہ ہوتی ہے جو بندے کو اللہ کے دربار میں حاضر کرے، اور ذلت وہ ہے جو انسان کو اللہ سے غائب اور غافل کر دے۔ جس مالک کی ملکیت ہے اس کی پرورش اور اس کی ہلاکت دونوں مالک ہی کے قبضے میں ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر رزق عقل اور دانشوری سے ملتا تو جانور و بے وقوف بھوکے مر جاتے۔ انسان کی تمام پریشانیوں کی وجہ مقدر سے زیادہ چاہنا، وقت سے پہلے چاہنا، اور جو ملا ہے اس پر راضی رہنے کی کمی ہے۔ دنیا نصیب سے ملتی ہے اور آخرت محنت سے، لیکن لوگ محنت دنیا کے لیے اور آخرت کو نصیب پر چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو فکر و عمل کی توفیق دے۔ بہتر ہے کہ دل میں اللہ کے عشق کی آگ روشن کی جائے۔ یہ آگ ہر قسم کے شک اور شبہ کو جلا کر خاک کر دیتی ہے اور یقین کی دولت حاصل ہو جاتی ہے۔ کیا تو جانتا ہے کہ نفس کیا چیز ہے؟ نفس وجود کے اندر چھپا ہوا کافر ہے جسے صرف ناشکرہ ہی دوست رکھتا ہے۔ حضرت یحییٰ معاذ رازی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا کہ کس طرح معلوم ہو کہ اللہ راضی ہے یا نہیں، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تمہارا راضی ہونا اس کے راضی ہونے کی علامت ہے۔ جب انسان اپنے نفس سے زیادہ طاقتور ہو جاتا ہے تبھی اسے قابو میں لا سکتا ہے، اور وہ نفس سے زیادہ طاقتور تب ہوگا جب اس کی بات ماننے سے انکار کرنے کی ہمت کر پائے۔ جب تک اس کی خواہشات مانتا رہے گا اس کے تابع اور نیچے رہے گا، بس اپنے نفس سے کمزور رہے گا۔ جو تم چاہتے ہو اسے صرف اسی صورت میں پا سکتے ہو جبکہ تم اس پر صبر کرو جو تم بالکل نہیں چاہتے۔ آج جبکہ زبانیں آزاد، جسم تندرست اور تیرے اعضاء نرم ہیں، فضا کشادہ اور میدان وسیع ہے، تو عمل کرو اس سے پہلے کہ جان نکل جائے اور موت واقع ہو جائے۔ جو شخص دو چہروں اور دو زبانوں کا مالک ہو وہ برا آدمی ہے۔ وہ اپنے دینی بھائی کے سامنے اس کی تعریف کرتا ہے اور اس کی غیر حاضری میں اس کی مذمت کرتا ہے۔ اگر اس کا بھائی خوشحال ہو جائے تو اسے حسد کرتا ہے، اور جب وہ مصیبت میں ہو تو اسے اس کے حال پر چھوڑ جاتا ہے اور مدد نہیں کرتا۔ مبارک ہیں وہ دل جو غمگین ہیں، کیونکہ وہ آخرت میں تسلی پائیں گے۔ احسان انسان کو غلام بنا لیتا ہے، احسان کے ذریعے دلوں پر حکومت کی جا سکتی ہے۔ بہترین ادب یہ ہے کہ انسان اپنی حد میں رہے اور اپنی مقدار سے آگے نہ بڑھے۔ اشفاق احمد فرماتے ہیں، کچھ چیزیں بہت عرصے بعد بھی پلٹ کر شرمندہ کرنے آتی ہیں،
خاص طور پر کسی کو دیا ہوا دھوکا یا کوئی بولا ہوا جھوٹ۔ ایمان یقین ہے، جسے یقین ملا اسے اللہ ملا۔ ہر کوئی مرنے والا ہے، یہ مرا وہ مرا، اللہ کے ذکر کو فنا نہیں۔ کسی بھی چیز کا کوئی وجود نہیں، اللہ ہی کے ارادے کی بدولت ہر چیز کا وجود موجود ہے۔ صبر کے تیر جب چل جاتے ہیں بس چل جاتے ہیں، پھر کبھی واپس نہیں مڑتے۔ سائے ڈھل جاتے ہیں، پہاڑ ہل جاتے ہیں، رستم جیسوں کے پاؤں بھی اکھاڑ دیے جاتے ہیں اور پچھاڑ دیے جاتے ہیں۔ دل کھول کے آج ظلم کر لے ظالم، اللہ کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں۔ وہ کون زبر ہے جو یہاں زیر نہیں، حالات بدلنے میں کوئی دیر نہیں۔ ہر چیز جو اپنے مرکز سے دور رہتی ہے بے سکون اور بے تاب رہتی ہے۔ دیر لگے گی مگر صحیح ہوگا، دن برے ہیں زندگی نہیں، صبر رکھو سب ہوگا۔ نفس کی سب سے پسندیدہ چیز شہرت ہے، غیروں کو اپنے خیال پر یقین ہے اور تجھ کو اللہ پر بھی نہیں۔ جس نے اللہ کے ہاں بکنا ہو وہ کسی کے یہاں کسی بھی قیمت پر نہیں بکتا۔ ہوشیار ہوشیار ہوشیار، تیرا دل غیر حاضر، آنکھ بے حیا اور زبان بے قابو ہے۔ ذکر سے اطمینان اور اطمینان سے بے نیازی پیدا ہوتی ہے، اور بے نیازی ہی آدمیت، انسانیت اور بشریت کی عزت اور آبرو ہے۔ کام کر، ہر وقت اپنے نفس کو مصروف اور مشغول رکھ۔ اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچانے کے لیے اپنے لیے کچھ مت کر، اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر دیں۔ جس حال میں بھی رکھیں راضی رہ، نہ شکوہ کر نہ اعتراض۔ تیری کوئی بھی چیز تیرے رب سے پوشیدہ نہیں، اور تیرا رب تجھ پر تیری ماں سے 100 گنا زیادہ مہربان ہے۔ پھر کیا تیرا رب تیرے لیے کافی نہیں؟ اور یہ سلوک کی انتہا ہے۔ ہر چیز میں بزرگی مت گھوٹا کرو، اصل چیز ذکر ہے، ذکر ہی میں ہر چیز ہے، اس پر اکتفا کیا کرو۔ کیا تمہیں مرنا یاد نہیں، اور یہ یاد نہیں کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے اور چند روزہ ہے؟ روح من میں اور نفس تن میں مصروف رہتا ہے، اللہ والوں کی روح غالب رہتی ہے اور نفس مغلوب۔ اللہ والوں کی روح نفس کو کسی جانور کی طرح گردن میں رسی ڈالے گھسیٹے پھرتی ہے۔ روح جب نفس کا گھیراؤ کرتی ہے بیچارہ کسی بھی کام کا نہیں رہتا، انتہائی بے بسی کے عالم میں بے قرار ہو کر فرما برداری پر مجبور ہو جاتا ہے۔ کسی اور طرح کوئی بھی نفس جیتے جی روح کا فرما بردار نہیں بنتا۔ انسان اور جانور میں بولنے یعنی گویائی ہی کا فرق ہے۔ ہم نے گویائی جو بہترین عنایت تھی گم کر دی، زبان ذکر میں اور دل خرافات میں مصروف ہیں۔ زندہ وہ ہے جو زندگی کا ایک بھی دم ضائع نہ کرے، جو جانتا ہے بتاتا نہیں، جو بتاتا ہے وہ جانتا نہیں۔ ہر کام شوق سے ہوتا ہے، مجبور ہو کر نہیں، اور تیرے اس کام میں شوق کا نام تک نہیں۔ شوق بھی ہو، ادب بھی ہو، اور استقامت کے ساتھ وابستگی بھی ہو، اگر یہ عمل قائم ہو گیا تو اسی کا نام فیض ہے۔ کل کی حد سے زیادہ فکر اور کل کی خبر کی جستجو اللہ پر بھروسے کی خلاف ورزی نہیں تو اور کیا ہے؟ اللہ نے تو شیطان کو انسان کا دشمن قرار دیا ہوا ہے، تو تم اس کے دوست کیوں بنے ہوئے ہو؟ بدلتے بدلتے زمانے کی ہر چیز بدلی، پر تیری دنیا جوں کی توں، وہی رنگ وہی ڈھنگ، وہی چال وہی ڈھال، وہی عادت وہی اتوار۔
اللہ پر بھروسہ رکھنے والے کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی، اللہ ہی کی مرضی اس کی مرضی ہوتی ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی مرضی سے کسی بھی حرکت پر کوئی قدرت نہیں رکھا کرتا۔ کوشش کرو، لیکن تیری کوشش اور جد و جہد کے میدان میں کبھی حسد داخل نہ ہو۔ عبادات اور روزے رکھنا مذہب کا ایک چھوٹا حصہ ہے، یہ چیزیں اکیلے میں آپ کی زندگی نہیں بدل سکتی۔ آپ صرف اسی صورت میں بدلیں گے جب آپ میں اللہ کو جاننے کی اور اسے پیار کرنے کی خواہش پیدا ہو جائے گی۔ مغفرت کی امید سے بڑھ کر گناہ کا احساس رکھنا اللہ کی توہین ہے۔ جب کوئی آسرا اتنا بڑا ہو جائے کہ اس کے سوا گزارا نہ ہو تو وہ دوسرا خدا بن جاتا ہے۔ اگر آپ کی پہلی ترجیح آپ کا پروردگار نہیں تو آپ اس دنیا سے ناکام گزرو گے۔ اللہ اپنی یاد میں رہنے والوں سے ہمیشہ بھلائی کا ارادہ رکھتا ہے۔ نہ جانے کس کو سجدے کی توفیق آخری ہو اور نہ جانے کس کی میکدے میں شب آخری ہو، یہ خدا ہی جانتا ہے، سو اپنی عبادتوں پر اتراتے نہ پھرو، نہ کسی گناہ گار کو حقارت سے دیکھو۔ کیا خبر اللہ کی ہمارے یا اس کے معاملے میں خفیہ تدبیر کیا ہے؟ انسانوں کو ذلیل کرنے والا کبھی اللہ کی تعظیم نہیں کر سکتا۔ اسلام کا دعویٰ تو ہم سب کر سکتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن مومن ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتے۔ مومن ایک خفی یعنی چھپی ہوئی چیز ہے، یہ صرف اللہ ہی بتا سکتا ہے کہ میرے بندے کا دل میرے ساتھ ہے یا کسی اور کے ساتھ۔ سبب کا استعمال کرنا ممنوع نہیں ہے، مگر سبب سے امید رکھنا ممنوع ہے۔ یہ یاد رکھیے کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک کام کرنے کے لیے ذرائع نہ ڈھونڈو، مگر جب آپ ذرائع ڈھونڈ لو، محنت کر لو، تو صلہ ان اسباب اور ان ذرائع سے مت مانگو، اب اسے اللہ پر چھوڑ دو۔ پہلے انسان نے شرک کو شعار بنایا، وہ ہر چیز میں خدا ڈھونڈتا تھا اور ہر چیز کو خدا بنا لیتا تھا۔ آج کے انسان نے اس شرک کو چھوڑ دیا ہے، اب وہ خود اللہ کا شریک بننا چاہتا ہے۔ اچھے خاتمے کی بہترین نشانیوں میں سے ہے کہ آپ کوئی ایسی برائی نہ چھوڑ کر جائیں جو آپ کے بعد جاری رہے۔ سچائی ایسی دوا ہے جس کی لذت کڑوی مگر تاثیر شہد سے زیادہ میٹھی ہوتی ہے۔ ہمیں خود سے ہمدردی کا اتنا چسکا پڑا ہوا ہے کہ سوائے اپنے دنیا میں کوئی مظلوم نظر نہیں آتا۔ اگر آپ کے پاس طاقت ہے لیکن حکمت نہیں تو آپ کی سب سے بڑی کمزوری یہی ہے۔ بڑوں کا ادب کیا کرو ورنہ چھوٹے ہی رہ جاؤ گے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، جب غصہ آئے تو اپنے اعمال سے توبہ کرو، جس پر غصہ آئے اسے معاف کر دو اور لوگوں کے لیے عافیت بن جاؤ۔ جس نے بن مانگے عطا کیا وہ مانگنے پر کیوں مایوس کرے گا؟ بادشاہوں کے پاس بیٹھنے سے کبھی بادشاہت نہیں ملا کرتی، لیکن اللہ کے دوستوں کی صحبت اکثر بادشاہ بنا دیا کرتی ہے۔